آج بہت ہی خوبصورت اور حسین ٹاپک جی جس پہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، جی اور یقیناً کائنات کی عظیم شخصیت ہے وہ، جن کا ذکر کرنے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان حضور کو خوشی ہوتی ہے جب سیدہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آج کا دن بھی ان کے وصال کا دن ہے، جی اس مناسبت کے ساتھ آج کی یہ ٹرانسمیشن ہے۔ جی اور سیدہ پاک آپ کی ولادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، اچھا جی، اور اہل سیر نے بعض نے اعلان نبوت سے 4 سال قبل، اچھا جی، اور بعض نے جب اعلان نبوت والا سال تھا جی، اس میں سیدہ پاک کی ولادت کا ذکر کیا ہے، اچھا جی، بعض نے اعلان نبوت کا جو دوسرا سال ہے۔ مختلف اقوال اس میں موجود ہیں۔ 20 جمادی الثانی کو جی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی 4 شہزادیاں ہیں۔ 4 حقیقی مقدس شہزادی۔ جی الحمدللہ، جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، اور 4 شہزادیوں میں یہ سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ اچھا، سیدہ خاتون جنت سب سے چھوٹی شہزادی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حضور کو سیدہ کائنات سے بہت پیار تھا، کیونکہ چھوٹی تھی باقی بہنوں میں سے، اور چھوٹی جو ہوتی ہے وہ لاڈلی بھی ہوتی ہے، بے شک اسی طرح بہت لاڈلی ہوتی ہے۔ جی، اور 20 جمادی الثانی کو آپ کی ولادت جی، تو آپ کی جو مقدس اور حقیقی 4 شہزادیاں ہیں وہ ام المومنین محبوب رب العالمین سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ جی الحمدللہ، سلام ان کے بطن مبارک سے، جی ان کے وطن میں، اور 3 آپ کے صاحبزادے ہیں۔ بے شک، تو جو حضرت سیداتنا زینب، سیداتنا ام رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہن، تو آپ یہ 4 مقدس شہزادیوں، 3 شہزادے، آپ ان میں سب سے چھوٹی ہیں، اور سب سے چھوٹی بھی ہیں اور لاڈلی بھی ہیں سرکار۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، ہم ایمان والوں کی تو نظریں جھک جاتی ہیں، چونکہ کل بروز معاشر اعلان ہوگا کہ اے اہل معاشر اپنی نظروں کو جھکا لو کہ محمد عربی کی بیٹی گزرنے والی ہے، اور آپ 70,000 حوروں کے جرم میں سے جو ہے وہ گزر جائیں گی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضور علیہ السلام نے ہی رکھا، فاطمہ۔ تو ناظرین کرام، میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ آج اگر بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اپنی بیٹیوں کے نام جو ہیں وہ ان پاک اور مقدس ہستیوں کے نام پہ رکھنے چاہیے، کیوں جی پیر صاحب؟ کیونکہ ان کے اندر برکات ہوتی ہیں۔ جی برکات ہوتی ہیں، اثر ہوتا ہے آپ کی۔ جی آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کوئی نیا نام بتائیں، تو پھر ہم کو یہی کہیں گے کہ چاولوں کو ڈشوں کے اوپر ناموں کا نام رکھ لو، یا کوئی اور کھانے کے نام رکھ لو، پھر یہی ہے۔ حالانکہ وہ جو ہے وہ فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی چیزیں دیکھ کے عجیب و غریب نام جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے ناموں کے اوپر نام رکھیں گے، سیدہ زینب کے نام پر رکھ لیں، ام کلثوم کے نام پر رکھ لیں، حضور کے زواج مطہرات کے نام پر رکھ لیں۔ آپ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے فاطمہ، ہماری بہت ساری بہنیں ہیں، ہماری بہت ساری بیٹیاں ہیں، ہماری بہت ساری مائیں ہیں کہ جن کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نور فاطمہ ہے، یا کسی کے جو ہے وہ نام کے ساتھ فاطمہ ضرور لگتا ہے۔ تو آپ فاطمہ کا معنی اور مفہوم بتائیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہماری نسبت کس عظیم ہستی کے ساتھ ہے۔ قبلہ علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ بی بی پاک سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات کا نام جو فاطمہ رکھا گیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کا نام نامی فاطمہ رکھا، اور نام نامی رکھنے کے ساتھ حضور نے اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی، یعنی نام بھی خود رکھا اور اس کا معنی بھی بتایا۔ اور اگر پہلے لغوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا یہ معنی فاطمہ فتم سے نکلا ہے، فتم سے، اور لغت کی کتابوں میں موجود ہے، اور فتم کا معنی ہوتا ہے دور کرنا۔ اچھا جی، اور جیسے کہا جاتا ہے فاطمہ الصبی، بچے کو دودھ سے دور کر دیا گیا، بچے سے دودھ چھڑا دیا گیا، یعنی دور کر دینا، فتم کا معنی ہوتا ہے دور کرنا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا فرمان ذیشان
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جی. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انما سمیت بنت فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ جی. فرمایا اس لیے رکھا کہ لِأَنَّ اللَّهَ تعالی قد فاطمہا و فاطمہ محبیہا عن النار، سبحان اللہ. کہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی اس فاطمہ کی وجہ سے اس فاطمہ کو اور جتنے بھی ان سے پیار کرنے والے ہیں ان کو جہنم سے دور کر دیا، ان کا ادب احترام کرنے والے ہیں، ان سے چاہنے والے، اور ان کے فضائل بیان کرنے والے ہیں، الحمدللہ ان کے مناقب بیان کرنے والے ہیں، تو ان سے جہنم کو دور کر دیا. اس کا مطلب ہے پیر صاحب آج ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، یقیناً ہماری بخشش کا آپ کی اور میری بیٹی ہونا جی، تو اس کو کوئی اچھے لفظوں سے بیان کرے نا تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. تو آج جب ہم حضور کی بیٹی صاحبزادی مقدس شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں تو ناظرین کرام حضور ہم سے کتنا خوش ہو رہے ہوں گے. اور بی بی پاک السوائق المورکہ میں ایک روایت موجود ہے کہ بی بی پاک خود فرماتی ہیں، یہ تو سرکار کا فرمان ذیشان تھا، سرکار نے فرمایا میں نے اس وجہ سے نام رکھا کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو آگ سے دور کر دیا. اور بی بی پاک جناب سیدہ خاتون جنت خود فرماتی ہیں، فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ فَاطَمَنِي وَذُرِّيَّتِي وَمُحِبِّي عَنِ النَّارِ، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور میری پوری ذریت کو اور مجھ سے پیار کرنے والے، چاہنے والے، میرا نام لینے والے، میرے نام کی مالا جپنے والے، ان سب کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا. یعنی کہ یہاں سے یہ بھی ہم پتہ چلا کہ جو سچے سچے سید ہیں ان کا احترام بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور حضور سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے وہ ادب و احترام کر کے دکھلایا. اور آج ہم فیصل آباد شریف کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شہر ہے، اور آپ نے کس انداز سے سادات کا، اور جو پڑھنے کے لیے طلباء میں سے سادات آتے تھے ان کا کس حد تک ادب و احترام کرتے تھے کہ اس کی مثال آپ جانتے ہیں خود کہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کس طرح سادات کا ادب و احترام، طلباء کا سب کا ہی ادب و احترام کرتے تھے. لیکن ان میں سے ہوتے تو شاگرد تھے، آپ استاد تھے، آپ پیر تھے، لیکن ان کا بڑھ کر ادب و احترام کرتے اس لیے کہ یہ حضور کی آل ہیں، حضور کی اولاد. پیر صاحب ہم نے جو حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، جو ان کے آگے شاگرد ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ ہمارے کانوں تک پہنچی ہے کہ جب آپ حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے نا، تو اگر سیدہ زہرا پاک کا کہیں نام آتا حدیث شریف میں تو پہلے طلباء کو کہہ دیتے کہ نظریں جھکا لو سیدہ کا نام آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، میں جناب کی بات کو قطع کلامی معاف کہ میرے دادا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدی و سندی حضور شیخ الحدیث ابو الخیر پیر محمد ظہور احمد قادری رضوی نوری نور اللہ مرکزہ، آپ حضور سیدی محدث اعظم کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. اور یہ بات میں نے ان سے بھی سنی ہے کہ یہ آپ کا انداز ہوتا تھا. سبحان اللہ. سیدہ پاک کا جب ذکر آتا تھا تو بات ہی ختم کر دینا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین اور حسن پھول. آپ کے مختلف القابات بھی ہیں بے شک. تو یہ جو لقب ہوتا ہے یہ کسی خاصیت کی وجہ سے جو ہے کسی خصوصیت کی وجہ سے نوازا جاتا ہے. آپ کا لقب بطول بھی ہے، جس کا معنی ہے کہ جو عام طور پر جو عوارض ہوتے ہیں عورتوں کو آپ اس سے بالکل پاک ہیں. ایک آپ کا لقب زہرا ہے، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ یہ مشہور و معروف ہے عام طور پر. جی، یہ جو سیدہ پاک کا یہ جو لقب زہرا ہے، زہرا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے لغت کی کتب سے تو زہرا اس کلی کو کہتے ہیں، اس کلی کو کہتے ہیں کہ جو پنکھی، جو پھول کی پنکھڑیاں ہوتی ہیں نا ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کلی کو زہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور امام سیوطی نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ زہرا اس کلی کو کہتے ہیں کہ جو جب پھول کھلتا ہے نا اس کے اندر جو کلی ہوتی ہے
اس کو زہرا کہتے ہیں. اچھا. اور سیدہ پاک کو زہرا آپ کا لقب جو ہے وہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ پاک نے ساری زندگی کہ حضور سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو یہاں پہ بھی بڑے لطف آ جاتا ہے. اچھا. اور خاندان نبوت اور خاندان رسالت اور بی بی پاک کی بارگاہ میں ایسا خوبصورت نذرانہ پیش کیا کہ بی بی پاک نے اس طرح شرم و حیا کی پیکر تھی اور اس طرح پردہ تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو ایسے لفظوں میں بیان کیا: جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہ و مر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ماہ و مر چاند اور سورج، یعنی کہ آپ کو چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا. سورج نے بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کہ یہ بی بی پاک اس انداز سے پردہ کیا کرتی تھی کہ یہ کلی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسے دیکھ کوئی نہیں سکتا. اور بی بی پاک دا پردہ کا یہ مقام تھا کہ آج ہماری مائیں بہنیں، ہمارے ناظرین جتنی بھی میری مائیں بہنیں ہیں، اور ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اغیار کو اپنا آئیڈیل بنایا. کاش کہ ہم بی بی پاک کی سیرت کو پڑھتے اور لوگوں تک سیدہ پاک کی سیرت کو بیان کرتے کہ کس انداز سے پردہ. آج گزشتہ ماہ 8 مارچ کو جو عورت مارچ کے حوالے سے جو اسلام کا مذاق اور اسلام کا تمسخر اڑایا گیا، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم کاش کے اپنے یہ جو ہمارے آئیڈیل تھے، جو ہمارے نمونہ تھے اور جن کے سیرت کو ہم نے فالو کرنا تھا، کاش کہ ان کی سیرت کو آج کی ماں بہن بیٹی فالو کرتی تو کبھی بھی یہ برسر بازار یہ نعرے نہ لگاتی. کیونکہ بی بی پاک کا یہ مقام اور جو آپ کا لقب ہی زہرا اس لیے ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو چھپا کر رکھا، اور اس انداز سے کہ اللہ حضرت فرمایا: جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہ عمر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں. پیر صاحب، جن عورتوں نے یہ بےہودہ اور بے حیائی پھیلانے کی کوشش کی ہے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائی، اور انہوں نے قرآن و حدیث سے مزین بینر اٹھائے کہ عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے، اور ہمارا آئیڈیل کوئی ایری گیری نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل حضور کی صاحبزادی ہے، کیونکہ ہم نے ان کی قیادت میں جنت میں جانا ہے. ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ کا جو ہے وہ وصال مبارک جو ہے وہ کب ہوا؟ بی بی پاک سیدہ خاتون جنت، میں اصل میں آپ کا جو نام نامی اس میں گرامی بھی نہیں لے رہا اور آپ کے لقب سے آپ کا ذکر کر رہا ہوں یا بی بی پاک کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی آپ نے کبھی اپنی زبان پہ سیدہ پاک کا نام نہیں لیا. سبحان اللہ. اور یہ بھی ایک ادب ہے. دیکھیں نا جی، جو ہمارے گھر کی مائیں بہنیں ہیں، اگر ان کا کوئی نام لینا تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو ہمیں بھی یہ پرہیز کرنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ تعلیم یہ دی ہے کہ ان کو القابات سے یاد کیا جائے. یہ ادب کا مقام ہے. ذرا شعر جو ہے: سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جی، آپ جو ہے نا بی بی پاک سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال پاک 11 ہجری، اچھا جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 6 ماہ گزرنے کے بعد 6 ماہ بعد آپ کا وصال مبارک ہوا 3 رمضان المبارک کو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بی بی پاک کی محبت تھی، جو سرکار کا بی بی پاک کے ساتھ عشق اور محبت تھی، بیٹی تو تھی اور والہانہ جو محبت تھی، اور باقی شہزادیوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، تو ان کی جدائی میں بی بی پاک آپ کے ظاہری وصال کے بعد آپ بیمار رہنا شروع ہو گئے، پریشان رہنا شروع ہو گئی، بیمار رہنا، جدائی برداشت. کیونکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ زہرا ہے تو سیدہ زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تو آپ کے والد گرامی تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو بی بی پاک بیمار تھی اور بیماری کی وجہ سے آپ کی طبی موت ہوئی. ہاں، بعض کا لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شہادت ہوئی ہے معاذ اللہ، اور طرح طرح کے جو ہے وہ الزامات عائد کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. جی اہل سیر نے بالکل لکھا ہے, واضح طور پر لکھا کہ آپ کی جب تبھی موت ہوئی, آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ اور سیدہ پاک کا جنازہ جو ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, جی آپ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا. اور جب بی بی پاک کے آخری ایام تھے, اور آخری ایام میں آپ نے ایک دن ایسا تھا کہ گھر کی صفائی کی, اچھا, اپنے بیٹے حسن و حسین کو نہلایا, جی, اور ان کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا, اور گھر کی صفائی کی, دیکھ بھال کی. اور اس کے بعد مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر تشریف لے کر آئے, جی, تو فرمایا اے علی آج میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا اے فاطمہ آپ بیان کریں جو بیان کرنا چاہتی ہیں. اور مولا علی بھی آپ کا ادب کرتے تھے کیونکہ انہوں نے سرکار کو دیکھا تھا, سبحان اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. تو اس وقت آپ نے چند وصیتیں بھی مولا علی کو کی. آپ نے فرمایا کہ اے میرے شوہر نامدار, ساری زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری ہے جب سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی, تو اس کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہو, مجھ سے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو چکی ہو, مجھ سے کسی ایسے معاملے میں آپ نے آواز دی ہو, میں کام میں لگی ہوں سنی نہ ہو, تاخیر ہو چکی ہو, تو مجھے معاف کر دے. اللہ. اور ساتھ جو آپ نے واسطہ دیا, یہ واسطہ دیا کہا علی بیوی سمجھ کے نہیں, محمد کی بیٹی فاطمہ سمجھ کے معاف کر دے. سبحان اللہ. اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور حسن حسین کو کہا بیٹا جاؤ آپ اپنے نانا جان کے مزار پر انوار پہ حاضری دے کر, روضہ رسول پہ حاضری دے کر. وہ ادھر چلے گئے اور یہ وصیت, اور پھر دوسری وصیت یہ کی کہ میری یہ وصیت ہے علی کہ میرے بیٹوں کا خیال رکھنا, حسن و حسین کا خیال. باپ تو خیال رکھتے ہی رکھتا ہے, لیکن جو ماں کا پیار ہوتا ہے. اور پھر کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو آج نہلایا بھی ہے, میں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا بھی ہے, میں نے سب کچھ کیا ہے تاکہ یہ نہ کہیں کاش ہماری ماما ہوتی. اور اس انداز سے. اور تیسرا یہ بھی آپ نے وصیت کی کہ علی جب میرا جنازہ اٹھانا رات کے پیر میں اٹھانا, رات کے وقت اٹھانا جنازہ, کیونکہ ساری زندگی مجھے کسی نے نہیں دیکھا, تو میں چاہتی ہوں کوئی یہ بھی نہ انگلی اٹھائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا جنازہ جا رہا ہے, کہ یہ شرم و حیا کی پیکر. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ان کی تربیت, اور 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال با کمال ہوا, اور آج کا جو رمضان ٹرانسمیشن قرب رمضان میں آپ کے ذکر کی آج یہ ٹرانسمیشن سجا کر بیٹھے ہوئے. اور پھر دیکھیں کہ اس امت کو کتنے پیارے اور مقدس شہزادے بھی سبحان اللہ, جن کے بارے میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سلطین کو, اے میں قرباں جانے جا انگشت کے علی ہاتھ میں. سبحان اللہ. کہ یا رسول اللہ آپ کی تو شان ہی برال برا ہے کہ آپ نے سبت جو ہے وہ نواسے کو کہتے ہیں کہ آپ نے دونوں کی انگلیوں کو پکڑا, انگلیوں کو کیا پکڑا کہ دونوں جہاں کا جو ہے وہ دستگیر بنا دیا. سبحان اللہ.